بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جب ہم سردیوں میں خاص طور پر السی کی پنیاں بنا کر 2 سے 3 مہینے کے لیے سٹور کر کے رکھتے ہیں تو پڑے پڑے اتنی سخت ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہم نے پتھر بنا کے رکھے ہوں، اور سننے کو زیادہ تر یہی ملتا ہے کیونکہ اس میں گڑ ڈالا ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے سخت ہو جاتی ہیں۔ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اتنی بھی سخت کیوں کہ ٹوٹنے سے ٹوٹے بھی نہ۔ ہم کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پنیاں اس قدر ہارڈ بنتی ہیں؟ میں آپ کو وہ مین وجہ بتاؤں گی اور آپ کے ساتھ وہ ٹپ شیئر کروں گی کہ بھلے پورے سال اس پنیوں کو بنا کر رکھیں، لیکن جب آپ اس کو توڑیں گے اور کھائیں گے تو یہ بالکل مکھن کی طرح آپ کے منہ میں گھل جائیں گی اور انشاءاللہ نرم ہی رہیں گی۔ تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کیجیے گا، فل واچ کیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو جی یہاں پہ ہم نے لے لی ہے السی، جس کا ویٹ ہے آدھا کلو، اور یہاں پہ اس کو میں نے بہت اچھے سے صاف کر لیا ہے۔ اس کے اندر جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے، کوئی پتھر وغیرہ، تو وہ اپنے اچھے سے اس کو دیکھ لینا ہے، اور چھوٹے موٹے اس میں تنکے شنکے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ نے تھوڑے سے چھٹک لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لے لیں گے وہ برتن جس میں آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ تو اس کی بھنائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اس کی بھنائی کی کیا نشانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھا ہوا ہے، اور کیونکہ میں مسلسل چمچ کو چلا رہی ہوں، تو یہاں پہ جیسے ہی آپ اس کو مسلسل چمچ کو چلاتے جائیں گے نا، تو اس میں آپ کو تڑکنے کی آواز آئے گی۔ تڑکنے کی آواز جب آئے گی، ٹر کی آواز آئے گی، تو کیا ہوگا کہ اس کا جو السی کا دانہ ہے نا، وہ جب تڑکتا ہے تو وہ اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ اس طریقے سے بس اپنے مسلسل چمچ کو چلانا ہے تاکہ اس کا کلر بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے ڈارک نہ ہونا شروع ہو جائے۔ بس جیسے ہی تڑکنے کی آواز آئے تو آپ دیکھ لینا کہ جیسے آپ دانے بھی بھونتے ہیں نا، تو وہ دانے پھولنے شروع ہو، اسی طریقے سے اس کا دانہ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تڑکتا جب۔ تو بس آپ نے ایک پلیٹ میں اس کو نکال لینا فوراً سے اس برتن میں سے، کیونکہ اگر آپ اسی برتن میں اس کو رکھیں گے تو اس کے زیادہ ڈارک ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں نا اوپر سے وائٹ ہلکے ہلکے سے۔ تو اب اسی کڑھائی میں ہم لے لیں گے آدھا کلو گندم کا آٹا۔ اگر آپ گندم کا آٹا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ گندم کا دلیا یا گندم بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی بھنائی کرنے کے بعد آپ کو وہ پھر پیسنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس خالص گندم کا پسا ہوا آٹا تھا، ہم نے وہ لے لیا ہے۔ یہاں پہ آدھا کلو لے لیا ہے، آدھا کلو ہمارے پاس السی تھی، اور آدھا کلو ہی ہم نے گندم کا آٹا لے لیا۔ اس کو بھی میڈیم لو فلیم پہ ہم نے اس کی بھنائی کر لیا، اس کا کلر چینج کر لیا، اس کا کچا پن ختم کر لیا۔ اب دیکھیں پہلے اس کا کلر کیسا تھا اور اب کتنا اس کا کلر جو ہے وہ بادامی سا ہو گیا، یہ دیکھیں آپ۔ تو یہاں پہ ہمارے آٹے کی جو بھنائی ہے وہ بھی بہت اچھے سے ہو گیا۔ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے، اس کی جو ہے میڈیم لو فلیم پہ ہم نے اچھے سے بھنائی کرنی ہے۔ تو بس اس کو جلانا نہیں ہے، پھر جلے جلے کی اسمیل آئے گی۔ تو اس کو بھی الگ برتن میں نکال لیتے ہیں فوراً سے۔ تو دونوں چیزیں ہم نے جو ہے یہ نکال لی ہیں، آٹا بھی ہم نے بھون لیا اور السی بھی۔ السی کو اب میں کسی گرائنڈر جار میں جو بھی آپ کے پاس ہو اس میں ہم اس کو ڈال کے تو اس کو ہم پیس لیں گے۔ یہ فائن میں پیس رہی ہوں، تو یہ ساری میں نے السی بھی پیس کے رکھ لی ہے۔ تو نیکسٹ اب ہم کیا کریں گے کہ وہی برتن لے لیں گے جس میں ہم نے السی اور آٹے کو پیسا تھا، اس میں یہ دونوں چیزیں ڈال کے تو ان کو ہم مکس کر لیں گے۔ ساتھ میں ڈرائی فروٹس میں صرف اس میں مونگ پھلی ڈال رہی ہوں، مجھے صرف اس میں مونگ پھلی ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ چاہیں تو جون سے مرضی اس میں ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ میں صرف اس میں مونگ پھلی ڈالوں گی۔ تو یہاں پہ تقریباً 1 کپ سے تھوڑی سی زیادہ تھی مونگ پھلی، جو کہ میں نے اس میں ڈال دیا۔ اگر آپ کی مونگ پھلی کافی ٹائم سے پڑی ہوئی ہے، تھوڑی نرم پڑ گئی، تو آپ اس کو ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر دیں گے۔ یہ اس میں میرے خیال میں اتنا ہی ڈرائی فروٹ کافی، کیونکہ السی خود بڑے فائدے رکھتی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے السی کے فائدے ہوتے ہیں، اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں اور زیادہ چیزیں ڈالنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، جیسے آدھا کلو السی تھی تو آدھا کلو میں نے لے لیا تھا آٹا، اور آدھا کلو یہاں پہ آدھا کلو سے کم میں تھوڑا سا گڑ لے رہی ہوں۔ تو آپ چاہیں تو آدھا کلو پورا بھی لے سکتے ہیں، اور اس میں ڈال لیں گے ہم 1 کپ کے قریب، تھوڑا سا 1 کپ سے کم میں یہاں پہ پانی لے رہی ہوں تاکہ اس کو ہم یہاں پہ میلٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔
یہ ایسا کیا ہے کہ پانی آپ ہلکا سا تھوڑا سا اس میں زیادہ ڈالیں گے نا تو ہم اس میں پانی کو پکا لیں گے. پانی اس میں گڑ کے ساتھ گڑ پگھل بھی جائے گا اور پک بھی جائے گا تو اس کی جو پینیوں کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. آپ کچا پانی یا کچے دودھ کی استعمال کر کے جب پینیوں کو بناتے ہیں نا تو پھر اس کی شیلف لائف جو ہے وہ آپ زیادہ دیر اس کو رکھ نہیں سکتے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کی یہاں پہ پکائی ہو چکی ہے شیرے کی. تو جب گڑ میلٹ ہو جائے آپ نے 5 سے 6 منٹ اس کو بعد میں بھی پکانا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں یہاں پہ میں نے 1 پاؤ کے قریب گڑ یہ لے لیا گھی لے لیا. آپ نے دیسی گھی کا استعمال کرنا ہے اور اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس گھی کو اس گڑ میں تھوڑا سا 1 سے 2 منٹ کے لیے ببل دلوانے ہیں تاکہ گڑ بھی یہاں پہ پک جائے. ٹھیک ہے میلٹ بھی ہو جائے گا اور تھوڑی سی اس کی پکائی بھی ہو جائے گی اس گڑ کے اندر ہی. تو جیسے ہی ہم اس میں یہ گڑ ڈالیں گے تو یہ بھی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ شیرہ تو ہمارا پہلے سے ہی جو ہے وہ گرم ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اس میں ببل ہلکے سے آنے شروع ہو گئے. جیسے یہ ببل آئیں گے میں نے فلیم کو آف کر دیا. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح ببل آئے آپ نے فلیم کو آف کر دینا. فلیم کو آف کر کے چمچ کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو مکس کیا ہے. مکس کرنے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو چھانیں گے اور اس برتن میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے وہ تینوں چیزوں کا مکسچر جو ہے مکس کر کے رکھا ہوا ہے. اس طریقے سے چھان کے ہی ڈالیں گے کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے گڑ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے تو اس کو چھان کے استعمال کرنا چاہیے. تو گڑ اور گھی جو ہے وہ مکس ہی تھا تو اسی طریقے سے آپ بھی کرنا. بہت اچھے طریقے سے یہ اس کی مکسنگ ہو جاتی ہے ساری چیزوں کی. تو اب ہم چمچ کی مدد سے کیونکہ گڑ جو ہے وہ گرم تھا تو چمچ کی مدد سے ہم اس کی جلدی سے مکسنگ کریں گے. ٹھیک ہے آپ نے اس میں دیر نہیں لگانی. جلدی سے آپ نے سب کو مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جیسے ہی یہ مکس ہو جائے گا نا تو آپ نے دیکھ لینا ہاتھ لگا کے کہ اگر تو آپ کو ہاتھ کو مطلب یہ ٹچ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا زیادہ گرم نہیں لگ رہا تو پھر آپ اس کی پنیاں بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے کیونکہ پنیاں فوراً سے تو بن نہیں جانی. بنتے بھی اتنی دیر میں مکسچر ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو فوراً سے آپ پنیاں اس کی بنانی شروع ہو جائے. ایک ہاتھ نہیں اگر گھر میں امی بہن بھی ہیں تو آپ ان کو بھی ساتھ میں لگا لیں اور فٹافٹ سے پنیاں اس کی بنا لیں. ٹھیک ہے ایک بندہ بنائے گا تو کیا ہے کہ اس میں باقی مکسچر جو ہے وہ جلدی ٹھنڈا ہونے کا بھی یہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو تھوڑا سا یہ اس طریقے سے لگ رہا ہے جیسے یہ خشک ہو جائے گا یہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگی تو اس میں آپ کو گھی مطلب لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے اس میں گھی ڈالا. یہ دیکھیں جو پہلے بنی تھی وہ کیسی ڈرائی سی ہوگی لیکن اتنی مقدار اس کی ٹھیک ہے. اس میں آپ اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو پہلے بنائی تھی ان کا ٹیکسچر اب کس طریقے کا لگ رہا ہے. جب میں نے گرم پکڑی تھی تو آپ کو وہ کیسی لگ رہی تھی نا. تو اس میں اب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے بہت زیادہ گھی ڈالا. جن کو تھوڑا گھی سے بھی تھوڑا ہوتا ہے نا کہ یہ جی بہت زیادہ گھی ڈال دیا اس میں بالکل بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا اور یہ نرم ہی رہیں گی. آپ جتنی دیر مرضی اس کو آپ رکھیں اور یہ خراب بھی نہیں ہوں گی. اور جب بھی آپ اس کو توڑیں گے اسی طریقے سے ہی آپ اس کو مطلب استعمال کر سکتے. بالکل نرم رہیں گی آپ کے منہ میں گھل جانے والی ہی بنیں گی. پتھر کی طرح یہ سخت نہیں بنے گی کہ آپ توڑیں اور یہ ٹوٹے نہ. ایسا نہیں ہوگا. تو آپ اس کو ضرور اسی طریقے سے ٹرائی کریں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ نے گڑ میں پانی کتنا ڈالنا ہے اور اس کو پکانا کتنا ہے اور پھر اس میں گھی کی مقدار کتنی ڈالنی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلو ہمارا مکسچر تھا السی اور آٹے کا اور اس میں گڑ جائے گا ان کا آدھا. ٹھیک ہے اور اس سے بھی آدھا آپ نے ڈال دینا گڑ کا آدھا آپ نے ڈال دینا ہے اس میں گھی. تو یہ بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے. اس سے نہ تو آپ کی پنیاں ہارڈ ہوں گی نہ بہت زیادہ پلپلی سی بنے گی. ٹھیک ہے اگر آپ گھی تھوڑا سا اور زیادہ ڈالنا پسند کریں تو آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اور لیکن بہت زیادہ نہیں. تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں جیسے آدھ پاؤ اور ڈال سکتے ہیں. جیسے میں نے 250 گرام ڈالا ہے تو آپ 300 گرام ڈال سکتے ہیں. تو بس یہ آپ کی پنیاں بہت ہی زبردست بنے گی. بالکل یہ نانی دادی کا طریقہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے بناتی تھی. رہی بات ڈرائی فروٹس کی تو وہ آپ جتنا مرضی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.